वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान, अमरीका और इसके इत्तेहादियों ने लेबनान समेत हर जगह फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है। अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो इस दानिशमंदाना इक़दाम का खैर मकदम करते हैं और दोनों ममालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक ने वफूद को जुमे के रोज़ इस्लामाबाद मदऊ किया गया है ताकि तमाम तनाज़ात के हतमी हल के लिए मज़ीद मुज़ाकरात किए जा सकें। शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़रीक़ैन ने गैर मामूली दानिशमंदी और फ़हम फरासत का मुज़ाहरा किया है और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुस्बत अंदाज में मसरूफ़ अमल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हुसूल में कामयाब होंगे और आइंदा दिनों में मज़ीद खुशखबरियाँ सुनने को मिलेंगी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के नतीजे में अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की मुजव्वज़ा जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद ईरान पर हमले और बमबारी 2 हफ्तों के लिए मुअत्तल करने पर इत्तफाक किया है। उन्होंने कहा कि ये जंगबंदी 2 तरफा होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका पहले ही अपने तमाम फौजी मकासद हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन के हवाले से एक हतमी मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुका है। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान माजी के तकरीबन तमाम मुतनाज़ा निकात पर इत्तफाक हो चुका है, ताहम 2 हफ्तों की ये मुद्दत इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने और इसकी तकमील में मदद देगी। उधर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ईरान को दी गई 2 हफ्ते की डेडलाइन में तौसी करने की दरख्वास्त की थी। इसके अलावा ईरान पर जोर दिया था कि वो खैरसगाली के जज्बे के तौर पर इस मुद्दत के लिए आबनाए हुर्मुज़ को खोल दे। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा था कि मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पुरअमन हल के लिए सिफारती कोशिशें तसलसल के साथ मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ रही हैं, जिनके मुस्तकबिल करीब में खातिर खा नताइज सामने आने के इम्कानात हैं। उधर ईरान ने जंगबंदी पर इत्तफाक करते हुए आबनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने एक बयान में कहा है कि ईरान की सुप्रीम कौमी सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी की तौसीक की है। अब्बास अराग़ची ने कहा है कि 2 हफ्ते के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से बहिफाजत गुजरना मुमकिन होगा। उन्होंने कहा कि इस पर अमल दरामद ईरान की मुसल्लह फ़ौज के साथ राब्ताकारी के जरिए होगा। रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद को वीटो कर दिया है, जिसका मकसद आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों के गुजरने को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना था। करारदाद के मुसवदे का मतन बहरीन ने तजवीज़ किया था, जो अप्रैल के महीने के लिए कौंसिल का सदर है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 15 में से 11 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया, जबकि 2 ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। ताहम रूस और चीन ने कहा है कि ये इक़दाम ईरान के खिलाफ मुतासिबाना है। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के मंदूब फूकोंग ने कहा है कि ऐसे वक्त में जब अमरीका ने ईरानी तहजीब को मिटाने की धमकी दी है, ऐसा मुसवदा अपनाने से गलत पैगाम जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा में रूसी सफ़ीर ने कहा है कि रूस और चीन समंदरी सलामती समेत मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर एक मुतबादिल करारदाद तजवीज़ कर रहे हैं। नॉर्वे ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हुए हिमायत का इजहार किया है। ये तारीफ नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा एस्पेन बार्थ एदे ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान की। उन्होंने मशरिक़ वस्ता और वसी तर खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक किया। उधर इसहाक डार ने बहरीन के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद अज़-ज़यानी से भी टेलीफोनिक राबता किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तशवीश का इजहार किया और अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने की अहमियत को उजागर किया। गजा में इस्राएली जरहियत से कम 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गुज़श्ता साल 11 अक्टूबर को जंग बंदी के मुआहदे से अब तक फ़लस्तीनियों की शहादतों की तादाद 733 तक पहुंच चुकी है। उधर जनूबी लबनान में इसराइल के फ़ज़ाई हमलों में कम 8 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पाकिस्तान सुपर लीग में आज हैदराबाद किंग्समैन और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच कराची में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। और अब मौसम।
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، اسلام آباد اور کشمیر میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں مطلع ابر آلود اور موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 13 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 15، کراچی 24، کوئٹہ 5، گلگت اور مظفر آباد 12 اور مری میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر، جموں، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں، بارامولہ اور لیہ میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور بارش کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر 8، جموں 14، لیہ -1، پلوامہ اور اننت ناگ 7، شوپیاں اور بارامولہ میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ حکومت جاپان کے ترجمان اعلیٰ کا کہنا ہے کہ حکومت نے تصدیق کر لی ہے کہ جنوری میں ایرانی حکام کی جانب سے حراست میں لیے گئے ایک جاپانی شہری کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ چیف کابینہ سیکرٹری کیہارا مینورو منگل کے روز نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ نامہ نگاروں نے کیہارا سے پوچھا تھا کہ ذرائع ابلاغ کی خبروں میں کہا گیا ہے کہ NHK کے تہران دفتر کے سربراہ جو حراست میں تھے انہیں ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے، آیا یہ سچ ہے؟ کیہارا نے کہا کہ ایران میں جاپانی سفارت خانے نے تصدیق کی ہے کہ ایک جاپانی شہری جنہیں ایرانی حکام نے 20 جنوری کو حراست میں لیا تھا انہیں مقامی وقت کے مطابق پیر کے روز ضمانت پر رہا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران میں جاپانی سفیر نے مذکورہ فرد کی رہائی کے بعد اس سے ملاقات کی اور اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کی صحت سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیہارا نے رازداری سے متعلق تشویش کا حوالہ دیتے ہوئے مذکورہ شخص کی شناخت سمیت مزید تفصیلات بتانے سے انکار کیا۔ جاپانی حکومت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ مذکورہ شخص ابھی ایران سے روانہ نہیں ہوا ہے۔ کیہارا نے کہا کہ حکومت ایران کو مذکورہ شخص جلد ہی غیر مشروط طور پر رہا کرنے پر آمادہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ امریکی زیر قیادت آرٹیمس 2 مشن کے خلائی جہاز کی چاند کے دور رخ کی طرف پرواز مکمل ہونے کے ساتھ خلاباز انسانی تاریخ میں زمین سے اب تک کے سب سے دور فاصلے تک پہنچ گئے ہیں۔ 4 خلابازوں کو لیے اورین کیپسول خلائی مشن 5ویں دن چاند کی کشش ثقل کے دائرے میں داخل ہوا ہے۔ اس مشن نے اگلے دن چاند کے دور رخ کے قریب پرواز کی ہے۔ امریکی خلائی ایجنسی ناسا نے کہا ہے کہ عملے نے پیر کو UTC وقت کے مطابق رات 11:02 پر زمین سے سب سے زیادہ فاصلے تک پہنچنے کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ناسا کا کہنا ہے کہ خلائی جہاز زمین سے 4,06,700 کلومیٹر سے زیادہ دور فاصلے تک پہنچا ہے اور جہاز نے 1970 میں اپولو 13 کے قائم کردہ ریکارڈ سے تقریباً 6,600 کلومیٹر زیادہ فاصلہ طے کیا ہے۔ نیا ریکارڈ قائم کرنے سے پہلے اورین چاند سے اپنے قریب ترین فاصلے تک پہنچا، جس سے خلابازوں کو اوپر سے چاند کے دوسری طرف کی تصاویر لینے اور ویڈیوز بنانے کا موقع ملا۔ چاند کی دوسری طرف پرواز کرتے وقت زمین کے ساتھ مواصلاتی رابطہ منقطع ہونے کی توقع تھی، اس لیے رابطہ بحال ہونے پر ناسا کے مشن کنٹرول میں تالیاں بجائی گئیں۔ امریکہ کی زیر قیادت آرٹیمس پروگرام کے تحت تازہ ترین مشن عملے کی پہلی آزمائشی پرواز ہے، جس کا مقصد 2028 میں خلابازوں کو چاند پر اتارنا ہے۔ آرٹیمس دوم جمعے کو امریکی ساحل کے نزدیک زمین پر واپس۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے معمول کی پریس بریفنگ میں مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر چین کا موقف بیان کیا۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے کہا کہ فوری جنگ بندی اور مذاکرات کی بحالی عالمی برادری کی مشترکہ خواہش ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین ہر اس کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے جو امن کے قیام میں مددگار ہو۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین پاکستان کی جانب سے جاری سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ متعلقہ فریق امن کے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے، اختلافات کو بات چیت کے ذریعے کم کریں گے اور جلد از جلد جنگ کو ختم کریں گے۔ چین اس عمل میں تعمیری کردار ادا کرنے کا خواہاں ہے۔ اطلاعات کے مطابق جاپانی حکومت اس ماہ باضابطہ طور پر دفاعی ساز و سامان کی منتقلی کے 3 اصول میں ترمیم کا ارادہ رکھتی ہے۔
اس حوالے سے 7 اپریل کو منعقدہ یومیہ پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے کہا کہ متعدد عالمی ماہرین اور جاپان کے باشعور حلقے اس پیش رفت پر شدید تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ اقدام جنگ عظیم دوم کے بعد جاپان کی اسلحہ برآمدات کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی کی نشاندہی کرتا ہے اور قاہرہ اعلامیہ، پوٹسڈم بیان اور جاپان کی ہتھیار ڈالنے کے دستاویز جیسے عالمی قانونی دستاویزات کی خلاف ورزی ہے۔ یہ اقدام جاپان کے آئین اور موجودہ داخلی قوانین کی بھی شدید خلاف ورزی ہے اور بعد از جنگ جاپانی عسکری پسندی کو دوبارہ ابھرنے سے روکنے کے لیے قائم نظامی ضمانتوں کو کمزور کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عالمی برادری کو شدید چوکس رہنا چاہیے اور جاپان کے نئے عسکری رجحان کی کسی بھی کوشش کی سختی سے مخالفت کرنی چاہیے۔ انہوں نے جاپان پر زور دیا کہ وہ اپنی عسکری پسندانہ ماضی پر سنجیدگی سے غور کرے، سیکیورٹی امور میں اپنے وعدوں کی پاسداری کرے اور محتاط رہتے ہوئے اس غلط راہ پر مزید آگے نہ بڑھے۔ مقامی وقت کے مطابق 6 اپریل کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسلسل 2 پبلک ریمارکس میں ایران پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا کہ وہ مقررہ ڈیڈ لائن سے قبل معاہدہ قبول کرے، بصورت دیگر ایران کے تمام پلوں اور پاور پلانٹس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ کے سابقہ بیانات کے مطابق انہوں نے ایران کے لیے جو ڈیڈ لائن مقرر کی ہے وہ مشرقی امریکی وقت کے مطابق 7 تاریخ کی رات 8 بجے ختم ہوگی۔ آبِ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے فیس وصول کرنے کے ایران کے منصوبے کے حوالے سے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ فیس ایران کے بجائے امریکہ کو وصول کرنی چاہیے۔ ایرانی مسلح افواج کے خاتم الانبیاء مرکزی ہیڈ کوارٹر کے ترجمان نے بعد ازاں رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ وہم کا شکار ہیں اور ان کے غیر مہذب اور متکبرانہ بیانات اور بے بنیاد دھمکیاں مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی ذلت کا ازالہ نہیں کر سکتیں۔ تاحال ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی جانب سے تجویز کا جواب دیتے ہوئے 10 مطالبات کا خاکہ پیش کیا ہے، جن میں ایران کے خدشات کی بنیاد پر پائیدار جنگ بندی، علاقائی تنازعات کا خاتمہ، آبِ ہرمز کے لیے محفوظ گزرگاہ کا معاہدہ طے کرنا، جنگ کے بعد تعمیر نو اور پابندیاں اٹھانا وغیرہ شامل ہیں۔ ایران نے عارضی جنگ بندی کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ تنازع کو مستقل طور پر ختم ہونا چاہیے۔ مقامی وقت کے مطابق 6 اپریل کو عالمی مالیاتی فنڈ کی صدر کرسٹینا جارجیوا نے کہا کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ مہنگائی میں اضافے اور عالمی معیشت کی ترقی میں سست روی کا سبب بنے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو معاشی ترقی کی توقعات میں معمولی اضافہ ممکن تھا، تاہم موجودہ صورتحال میں تمام اشارے قیمتوں میں اضافے اور معاشی رفتار میں کمی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر جنگ جاری رہی تو اس کے اثرات مہنگائی اور معاشی ترقی دونوں پر مزید گہرے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ کو کچھ ممالک سے مالی معاونت کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں اور ادارہ ان ممالک کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنے موجودہ قرضہ پروگراموں میں توسیع کر سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی مالیاتی فنڈ اگلے ہفتے نئی عالمی اقتصادی پیش گوئی جاری کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔